شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اور حکماں نے شہد کے بے شمار فائدے لکھے ہیں۔ نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، فضلات کو دفع کرتا ہے، سدے کھولتا ہے، معدہ کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، حرارت غریزی کو قوی کرتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے، سنگ مثانہ کو دور کرتا ہے اور پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے، ریا خارج کرتا اور بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ شہد اور دودھ ہزاروں قسم کے پھولوں کا عرق ہے۔ اگر تمام جہان کے طبیب جمع ہو کر ایسا عرق تیار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے بندوں کے لیے ایسے عمدہ اور کثیر الفوائد عرق پیدا فرمائے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمراں نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دودھ قوت باہ پیدا کرتا ہے، بدن کی خشکی دور کرتا ہے اور جلد ہضم ہو کر غذا کے قائم مقام ہو جاتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، خراب فضلات کو نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے۔ خوراک کا مردانہ طاقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو خوراک ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہی معدے میں ہضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے، پھر خون سے مادہ تولید تیار ہوتا ہے جو زندگی کا جوہر خاص اور لذتوں کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ایسی غذاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے جن سے مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حدیث سے کچھ ایسی ہی غذائیں جس کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور مردانہ طاقت بڑھانے کی غذائیں۔ طب نبوی و حدیث کی روشنی میں کھجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک ہی صحیح۔ اگر کھجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت وہی چیز کھلاتا۔ سورہ مریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گر پڑیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ کھجور مزاج میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہے۔ ابو نعیم نے کتاب و طب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے۔ شہد مردانہ طاقت بڑھانے کی غذائیں۔ طب نبوی و حدیث کی روشنی میں ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے، مثانہ اور گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے، پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج لکوے کے لیے فائدہ مند ہے، ریا خارج کرتا ہے، بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ مکھن اور شہد ملا کر کھایا جائے تو جوڑوں کے لیے مفید ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔